بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا چاند، بادشاہ اور مفتی صاحب۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے دارالسلطنت نشاپور میں مقیم تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ عید کے فوراً بعد دورے پر نکل جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب تھی۔ اس نے اپنے وزراء اور مصاحبوں کے ساتھ چاند دیکھنا شروع کیا۔ خوش آمدی مصاحب موجود تھے۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ حضور چاند نکل آیا ہے۔ سلطان نے گو خود چاند نہیں دیکھا اور نہ کسی اور ذمہ دار نے دیکھا، لیکن بادشاہ کی مرضی اور اس کا خیال معلوم کر کے سب نے اس کو رؤیت حلال کا یقین دلا دیا اور حکم ہو گیا کہ کل عید ہے۔ امام الحرمین ابو المعالی جو مفتی اور رئیس القضات تھے، ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے منادی کو بلوایا اور کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ منادی کرا دو کہ ابو المعالی کہتا ہے کہ کل تک ماہ رمضان ہے، جو میرے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ کل بھی روزہ رکھے۔ رئیس القضاء کی اس منادی کو مفتریوں نے نہایت برے الفاظ میں سلطان تک پہنچا دیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ ابو المعالی کے خیالات سلطنت کے بارے میں اچھے نہیں ہیں اور عوام ان کے معتقد ہیں۔ اگر سلطان کے حکم کے مطابق عید نہ ہوئی تو بڑی توہین اور ذلت ہوگی۔ سلطان طبیعت کا برا نہیں تھا، اس لیے امام الحرمین کی منادی ناگوار گزرنے کے باوجود اس نے حکم دیا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ فتنہ پردازوں نے پھر کہا کہ جو شخص سلطان کے حکم کی عزت نہ کرے وہ قابل احترام نہیں۔ سلطان نے کہا جب تک میں براہ راست ان سے گفتگو اور حقائق معلوم نہ کر لوں، ایسے رفیع القدر شخص کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ قاضی صاحب کو جب شاہی پیغام پہنچا تو اس خیال سے کہ درباری لباس پہننے سے دیر نہ ہو جائے اور حاسدین اللہ جانے دربار میں کس پیرائے میں میری تاخیر بیان کریں، جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ محل کے دروازے پر دربان نے روکا کہ درباری لباس کے بغیر اندر جانا منع ہے۔ ادھر حاسدین نے سلطان کو اطلاع دی کہ امام الحرمین نے پہلے ہی حکم عدولی کی ہے۔ اب دوسری گستاخی یہ کی کہ معمولی لباس پہن کر آ گئے۔ سلطان کی طبیعت کچھ اور مقدر ہوئی، یعنی ناگوار ہوئی، مگر اندر آنے کا حکم دیا۔ رئیس القضاء یعنی چیف جسٹس جیسے ہی دربار میں آئے، سلطان نے پوچھا اس ہیئت قضائی سے آپ کیوں تشریف لائے اور درباری لباس کیوں نہیں پہنا؟ قاضی صاحب نے کہا اے سلطان، میں اس وقت جس لباس میں ہوں اسی سے نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعاً جائز ہے، بس جب اللہ کے سامنے میں اسی طرح پیش ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے آنے میں کیا کبات، کیا برائی ہے؟ البتہ دستور کے موافق میرا لباس درباری نہیں ہے اور اس کی وجہ گستاخی نہیں، بلکہ میں نے سوچا کہ ذرا سی دیر کی غفلت میں فرشتے میرا نام نافرمانوں کی فہرست میں نہ لکھ لیں اور مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کی مخالفت سرزد نہ ہو جائے، اس لیے جلدی میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح چلایا۔ نافرمان لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے نافرمانوں میں۔ سلطان نے کہا جب اسلام میں حاکم کی اطاعت اس قدر واجب ہے تو پھر ہمارے حکم کے خلاف منادی کرانے کے کیا معنی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور جو حکم فتویٰ کے متعلق ہیں وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ بحکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہے، بادشاہوں کے حکم کے برابر ہے۔ جب یہ سلطان نے امام صاحب کی یہ تقریر سنی تو اس کا غصہ جاتا رہا اور اس کی جرأت و صداقت سے بہت خوش ہوا اور اعلان کرا دیا کہ میرا حکم در حقیقت غلط تھا اور امام الحرمین و رئیس القضاء کا فیصلہ صحیح ہے، یعنی چیف جسٹس کا فیصلہ صحیح ہے۔ آج بھی اگر علماء کرام بادشاہوں سے مرعوب نہ ہوں اور حق گوئی کو اپنا شعار بنا لیں تو حکمران کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اسی طریقے پر عمل ہونے سے آسمان کے نیچے عدل و انصاف اور امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ حوالہ نظام الملک الطوسی
جلد 1 صفحہ 133۔